بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سمجھ جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، متبرک اور حکمت آغاز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشہر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء اللہ اکرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کی نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے۔ اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہے جب عرش سے خاص فرشتے زمین کے لیے صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل نہیں، ایک تسبیح نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، خزانہ ہے جو وہ صرف اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کو قیمتی وقت بنا لیتے ہیں اس کے لیے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگے، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں جو بند دروازے ہیں وہ کھلیں گے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور جو قرض، بھوک، فاقے، محتاجی، تنگستی سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسماء یعنی بعض اللہ کے نام جو ہیں ایسے رکھتا ہے، جو بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت، ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ و خون ریزی حرام سمجھتے تھے، اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 9
और 10 मुहर्रम के रोजे रखने का इरादा जाहिर फरमाया ताकि यहूदियों की मुखालफत हो, लेकिन उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके साथियों ने करबला में शहादत पाई। ये वाकया इंतहाई दर्दनाक है, लेकिन बाद लोग गुल्लू करते हुए सीने को भी मातम और खुद को जख्मी करने जैसे गैर शरई अमाल करते हैं जो इस्लाम में जायज नहीं है। 9 और 10 मुहर्रम के रोजे रखना या सिर्फ 10 मुहर्रम का सदका खैरात करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, गैर शरई बिदअत से बचें। सीना को भी जंजीर तनी और नो अखवानी मुहर्रम को महीना गम समझना, हालांकि अल्लाह का मोहतरम महीना है। झूठे वाक़यात या मनगढ़ंत किसे बयान करना। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम और हराम की बरकतों से फायदा उठाने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइब और मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ, बीमारियां इस मुहर्रम और हराम की बरकत से हमेशा के लिए खत्म फरमाए। ए अल्लाह, इस मुहर्रम और हराम की बरकत से आप सब लोगों की हजारों हाजात और जरूरियात अपनी गैबी खजानों से पूरी फरमा। ए अल्लाह, मुहर्रम और हराम की बरकत से आप उनके घर, उनकी औलाद, उनके रिज़्क़ और उनके माल और दौलत में अपनी खसूसी बरकतें नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, मुहर्रम और हराम की बरकत से उनकी औलाद को अच्छे से अच्छे घरानों में रिश्ते और अच्छे से अच्छे रोजगार, कारोबार और सरकारी जॉब नसीब फरमा। ए अल्लाह, बेघर साथियों को अपने घर नसीब फरमा, बीमारों को शफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, मुश्किलात और तकलीफ में फंसे हुए लोगों को मुश्किलात और तकलीफ से हमेशा के लिए निजात दिला। ए अल्लाह, जो साथी भी औलाद हैं उनको नेक और सालिह औलाद नरीना नसीब फरमा। ए अल्लाह, आप उनकी मान की मुरादें और दिली हाजात अपनी गैबी खजानों से पूरी फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। जो साथी हमारे साथ इन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में एक बार आमीन और अपना नाम जरूर लिख दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की वीडियो में आपके लिए जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, यह अमल मुहर्रम और हराम का वजीफा है। आपका हर अधूरा काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिन्नतों में पूरा होगा। आप जितना चाहेंगे इस वजीफे की बरकत से और अल्लाह के फजल व करम से आपको मिल जाएगा। ऐसे बाबरकत वज़ाइफ और बाबरकत मवाक़ी इंसान को बहुत कम मिलते हैं। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह जल्ला जलालू आपका रिज़्क़ और माल और दौलत के दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालू के खजाने लामहदूद हैं। वो रब है जिसको चाहे तो अपने खजानों से बेशुमार रिज़्क़ दे देता है। वो रब है जिसको चाहे तो अपने खजानों में से माल दौलत के दरवाजे खोल देता है। वो रब है जिसको चाहे तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज का वजीफा एक ऐसा पावरफुल वजीफा है जो 3 दिन के अंदर अंदर अपना असर जाहिर करता है। आज आपने इस वजीफे को किया, 3 दिन के अंदर अंदर इसके करिश्मात और इसकी बरकत आपकी अपनी आंखों के सामने जाहिर हो जाएंगी। यह वजीफा आप शादी के लिए भी कर सकते हैं, रिश्ते के लिए भी कर सकते हैं, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, दुश्मनी से निजात के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए, घर औलाद और इज्जत में बरकत के लिए, बे औलादी के खात्मे के लिए, रिश्ता तय होने के लिए, हर किस्म की बंदिश के खात्मे के लिए, जादू जिन्नात सायादार चीजों से हिफाजत के लिए और हर किस्म की बीमारी से शिफा के लिए आज का वजीफा तकसीर खास है। ये बाबरकत वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सदका जारिया समझकर सवाब की नियत से अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि दूसरे मुसलमान भी इससे फायदा उठा सकें। मोहतरम नाज़रीन, ये मुहर्रम और हराम का बाबरकत और फजीलतों वाला महीना शुरू हो चुका है। इस मुबारक महीने से इस्लामी साल शुरू होता है। इस मुबारक महीने में लोग इबादत भी करते हैं और साथ साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं। इन वज़ाइफ में से
ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ جل جلالہ آپ پر اپنی مال و دولت اور رزق کے دروازے کھول دیں گے. آپ کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرض چڑھ جاتا ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں. وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے. کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. اس کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے. ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں. نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو. ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے. دنیوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں. اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے. حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہاں عقائد بھی دین ہیں، شعائر تقویہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہیں، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے. لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے. حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کا مفہوم ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرا. ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزی کمانے کے لیے بکریاں،
چرائی، کھیتی باڑی اور تجارت کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا مفہوم جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب، دنیا میں ہر انسان کی شادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بسا اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض مال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا، انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ توڑ میں کمی اور اجتماعی اموال کو حرب کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگ و دو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے بیمار بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا، شکر توفیق کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایسی عظیم شخص ہے جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کے بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور اپنے فضل سے اسے زیادہ بھی دے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہیں تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ تو محرم کے چاند سے لے کر 10 محرم تک یہ تسبیح یا غنی یا نافع، یا فتح یا وہاب، یا غنی یا نافع، یا فتح یا وہاب، ہر دن کم از کم 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد جو آپ چلتے پھرتے وضو بے وضو بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریں رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی اور روحانی بلندی کی، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن معلوم ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرض اترتے ہیں اور کیسے آپ کا نام آپ کی نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے بابرکت دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ پورے سال خوشحالی میں آنے والی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔